یہ پاکستان سے ہمارے پاس کالر ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم بھائی. کالر پاکستانی. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے مولوی صاحب؟ خیریت سے؟ حسن اللہ یاری صاحب. جی 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 اللہ کا احسان. آپ وہ آپ پہلے بھی کال کر چکے ہیں. نام کیا آپ کا؟ تصویر بدل دیا آپ نے. علی فیضان. علی فیضان. وہ کہاں سے؟ لڑکانہ والے ہیں؟ کہاں سے؟ نہیں لاہور سے، پنجاب یونیورسٹی سے. ہاں پنجاب یونیورسٹی. آپ میں غلطی سے آپ نے پگڑی لگا دی نا آج، میں سمجھا کوئی مولوی ہے. ہاں پگڑی لگائی ہوتی ہے جناب، یہ سنت ہے. آپ بھی لگاتے تھے؟ ہم بھی لگاتے تھے جی بالکل. لیکن اب آپ نے چھوڑ دیا ہے. جی ہم نے چھوڑ دی جی. تو اور طبیعت کیسی ہے؟ مزاج کیسے ہیں؟ مزاج الحمدللہ مولا کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث پڑھتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے. جماعت عمریہ کے ساتھ بات ہوتی ہے، ان کو جواب دیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. شیعوں کی سرفرازی ہوتی ہے، اس سے خوشی ہوتی ہے ہمیں. بسم اللہ کریں. ہاں جی. تو میرا سوال ہے کہ یہ جو آپ جو ہمارے جو کتب کے اندر سے جو ہے نا وہ باتیں بتاتے ہیں، تو کبھی آپ اپنے کتب سے بھی باتیں بتائیں نا جو غلط باتیں ہیں. ہمارے کتب میں غلط باتیں؟ جس طرح انوار نعمانیہ کے اندر لکھا ہوا. انوار نعمانیہ کے اندر جلد نمبر 1 نمبر 200 موتے والی نہیں 237 نہیں انوار نعمانیہ کے اندر کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسالت دے کر جبریل امین کو بھیجا مولا علی کی طرف، لیکن وہ غلطی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. اچھا انوار نعمانیہ میں اس نے نقل کیا ہے، اس نے حدیث سمجھ کے نقل نہیں کیا. وہ اس طرح نقل کیا ہے اس نے کہ یہ ہم پہ تہمت لگاتے ہیں نا، مخالفین ہم پہ تہمت لگاتے ہیں، یہ تہمت اور یہ جھوٹی تہمت ہے. وہ اس نے اس طرح نقل کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا اپنا عقیدہ یہ نہیں ہے. ہاں آپ پوری بات نقل کریں نا. مثلا میں کہتا ہوں کہ کفار جو کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے تھے، نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ یاری کہتا ہے پیغمبر نبی نہیں ہے. یہ تو غلط ہو، یہ تو خیانت ہے. یہ خیانت ہے. آپ غداری ہے نا. میں نے کچھ کہا ہے، وہ آپ نے آدھا کاٹ دیا، آدھا جملہ لے کے آگے. انوار نعمانیہ میں وہ تو کوئی روایت تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے مخالفین ہم پہ یہ تہمت لگاتے ہیں اور ہمارے یہ عقیدہ نہیں ہے. تو پورا جملہ نقل کرو نا بھائی. ہاں ٹھیک. اور دوسرا یہ جو ہمارے ازواج حضور کی جو ازواج مطہرات ہیں، قرآن نے انہیں مطہر نہیں. ہاں مطہر صرف اہل بیت علیہ السلام. پھر کیا ہے؟ ازواج ہاں تو ازواج مطہرات نہیں ہے بھائی. مطہرات ایک حدیث دکھا، اور ایک حدیث لے کے دکھاؤ نا کہ آیت تطہیر ان کے شان میں ہے. ایک روایت لے کے آؤ نبی نے ان کو آیت تطہیر ان کے شان میں پڑھی ہو. ایک دکھاؤ پھر کہہ دو مطہرات. ایسے زبردستی مطہر. قرآن کے اندر جو مومنین کی جو مائیں ہیں اور حضور کی جو وائف ہیں وہ امت کی مائیں ہیں. یہ اور بات ہے. مطہر اور ہے امہات المؤمنین. ہم مانتے ہیں کہ ہاں مانتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امت کے مائیں ہیں. امت کے مائیں ہیں، مگر یہ کہ ان کو بعد میں طلاق مل جائے تو وہ امت کے مائیں ہیں. ہم اس کو بالکل مانتے ہیں. لیکن آپ کہتے ہیں مطہرات. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. مطہر اہل بیت علیہ السلام. جو عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے نکاح کی ہے وہ امت کی مائیں ہیں، بشرطے کہ بعد میں ان کو طلاق نہ ہوئی ہو یا بشرطے کہ بعد میں وہ مرتد نہ ہوئی ہو، تو بلا شک بلا ریب امت کی مائیں. اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنا، جہاد، ان کے خلاف قتال کرنا، یہ ارتداد ہے بھائی. اور مزید بولو. ہاں تو اس کے اوپر میرے جو استاد ہیں پنجاب یونیورسٹی کے اسلامیات کے، تو میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ اگر ان کی جو مائیں ہیں جس طرح اما عائشہ ہیں، اما حفصہ ہیں، آپ جو اللہ یاری صاحب ہیں وہ تو ان کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بعد میں پھر گئے. اور دوسرا ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور کی جو وصال کے بعد تمام کے تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے سوائے 4 کے. وہ پھر گئے. ارتداد کا مطلب ہوتا ہے پھر گئے. ٹھیک ہے نا، وہ پھر گئے. ارتداد ایک دفعہ ہاں وہ تو نبی صلی اللہ وہ کیا ارتداد صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا نا. بخاری میں بہت سارے بخاری میں احادیث ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بعد مرتد ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا، اور حوض کوثر پہ آؤ گے
تو میں کہہ دوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، تو ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور کہے گا کہ ہمیشہ مرتد رہیں. ٹھیک ہے بھائی، وہ تو بخاری میں بھی ہے، وہ صرف شیعوں کی بات نہیں ہے. لیکن آپ کے کتب کے اندر تو تمام کے تمام صحابہ کرام جو مرتد ہو گئے سوائے 4 کے. جی جی، یہ تو وہ آپ کے مرتد ہو گئے. عربی زبان میں مرتد کے 2 معنی ہیں عزیز، دیکھیں، مرتد ارتدہ یعنی پھر جانا، پلٹ جانا، ٹھیک ہے نا، وہ پلٹ گئے. ایک دفعہ ارتداد ہے، ارتداد ہے کہ مثلا ایک شخص جا کے نبوت کا منکر ہوتا ہے، کہتا ہے یہ پیغمبر ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جیسے آپ کے ابھی آپ کے یوٹیوب پہ بہت سارے ہیں نا، کہتے ہیں ایکس مسلم، وہ کہتے ہیں ہم پہلے مسلمان تھے اب ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قرآن جھوٹ ہے، یہ بناوٹی ہے، یہ کہانی ہے، یہ کوئی واہ وہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے 2 معنی ہیں. تو صحابہ کا جو ارتداد ہے وہ پلٹ گئے تھے اہل بیت علیہم السلام کی دوستی سے اہل بیت علیہم السلام کی دشمنی کی طرف پلٹ گئے تھے. ہم نہیں کہتے صحابہ نے جو ہے وہ کیا ہو گئے، وہ بت پرست ہو گئے، صحابہ منکر ہو گئے رسالت کے. ہم یہ شیعہ نہیں کہتے، شیعہ یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں، یہ نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ایک منٹ میں ایک حدیث آپ کو دکھاؤں. ٹھیک ہے. ہاں، تو ارتداد جو ہے نا، آپ کے مولوی حضرات جو ہیں وہ ترجمہ کرتے ہیں ارتداد کا صرف کس سے؟ الحاد سے، کہ یہ ملحد ہو گئے. بھائی وہ جو ہے ارتداد جو ہے، ارتداد وہ بخاری میں بھی موجود ہے. میں آپ کو بخاری کی حدیث دکھاؤں تاکہ آپ کو مزہ آ جائے. بخاری سے پیار ہے آپ کو؟ بخاری سے پیار ہے نہیں؟ بخاری شریف سے پیار ہے. پیار ہے نا؟ ہاں جی بالکل. آپ کو نہیں ہے؟ نہیں، مجھے بخاری سے کوئی پیار نہیں. بخاری سے مجھے پیار نہیں. آپ کو پیار ہے، آپ کو یہ عشق مبارک. بھلے بخاری سے آپ کو پیار ہوگی. چلیے، یہ کتاب ہے بخاری، اور چھاپ دار احیاء التراث العربی. یہاں پر ہے کتاب الفتن، صفحہ نمبر 1249، کتاب الفتن. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. اچھا، عرض کریں آپ حدیث نمبر بھی بتا دیں. حدیث نمبر 7049. ٹھیک. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا فراتکم علی الحوض، میں آپ سے پہلے حوض پہ پہنچ جاؤں گا، سب سے پہلے میں پہنچ جاؤں گا حوض پر. لیرفعن الی رجال منکم، آپ میں سے کچھ میرے پاس لائے جائیں گے، آپ میں سے کچھ میرے پاس لائے جائیں گے. حتی اذا اہویت لاناولہم، جب میں خم ہو جاؤں گا، میں جھک جاؤں گا ہاتھ پکڑنے کے لیے تاکہ ان کو پکڑ کے اپنے پاس لا دوں. اختلجو دونی، یہ میرے سے دور ہو جائیں گے، ان کو دور کیا جائے گا مجھ سے. فاقول اے رب اصحابی، میں کہوں گا یا رب، اے رب یعنی یا رب، یا رب، یا اللہ، یہ تو میرے صحابہ ہیں، ان کو کیوں جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے؟ فیقول، پس اللہ خود فرماتا ہے لا تدری ما احدثوا بعدک، لا تدری ما احدثوا بل وما ادراک ما العقبہ. آپ یا رسول اللہ، ان کی بدعت بہت عظیم ہے، ان کی بدعات، ان کی جرائم بہت عظیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس طرح کے روایات بخاری میں بہت زیادہ ہیں. تو یہ تو بخاری کی بھی روایت ہے میرے عزیز. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اگر مرتد ہو گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس خود پھر تو اگر نبی سچا ہے تو اس نے خود خبر دی ہے. لیکن ہم نہیں کہتے یہ ارتداد جو ہے، یہ اس طرح کا ارتداد تھا کہ یہ لوگ جا کے کیا بھئی انہوں نے قرآن کا انکار کیا، انہوں نے کوئی دوسرا دین اختیار کیا. نہیں، ان کا ارتداد کس طرح کا ارتداد تھا؟ دنیا پرستی کی ارتداد، دنیا پرستی کی ارتداد ہے. وہ بھی میں حدیث آپ کو دکھا دوں گا ابھی تھوڑی دیر میں. آپ بات کریں کچھ، میں وہ بھی حدیث آپ کو دکھا دوں گا. ہاں. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اصول من الکافی جلد نمبر 1 اور پے نمبر جو 28 کے اوپر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ کبھی کبھار جھوٹ بھی بول دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بخاری میں اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ کافی میں اللہ کس صفحے میں؟ ہاں جی، اصول من جلد نمبر 1 پے نمبر 28 کے اوپر، صفحہ نمبر 28 جلد نمبر 1. ہاں جی. اس طرح کوئی حدیث نہیں بھائی، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے. یہ بھائی آپ غلط بول رہے ہیں. اس طرح صفحہ میں ابھی دکھاتا ہوں، صفحہ نمبر 28. پتہ کس نے؟ آپ نے خود دیکھا ہے یا کسی نے آپ کو بتایا؟ سچی بات بتاؤ. خورشید عالم صاحب نے. کس نے؟ خورشید عالم نے کہا نا. آپ اس سے کہہ دیتے کہ وہ اسکین آپ کو بھیج دیتے. میں ابھی آپ صفحہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی. اور بھائی اپنی آنکھ سے دیکھ کے بولا کرو یار، وہ آپ کے مولوی بڑے جھوٹے ہوتے ہیں.
یہ کتاب الاصول من الکافی جلد نمبر 1 الجزء الاول، ٹھیک ہے نا، الجزء الاول چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہ صفحہ نمبر 28 ہے، صفحہ نمبر 28۔ ہاں یہاں پہ کہاں ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، لیس بین الایمان والکفر الا قلة العقل وكيف ذلك ابن رسول الله ان العبد ليرفع رغبته الى مخلوق فلو اخلص نیته لله لاتاه الذي يريد في اسرع من ذلك۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، یہ صفحہ نمبر 28 ہے بھائی یہ اس طرح نہیں ہے، اس میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ پتہ نہیں خورشید عالم اس کے ذہن میں کیا ہے، آپ خود دیکھ لو نا اپنی آنکھوں سے۔ ہاں